السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج ہم بات کریں گے جادو کی علامات اور اس کے علاج کے بارے میں۔ جادو جو ہے وہ ایک حقیقت ہے اور اس کے بارے میں قرآن پاک اور حدیث میں تفصیل بھی موجود ہے۔ جادو برے اور غلط قسم کے تعویذ، منتر، سفلی اعمال، نظر بد وغیرہ یہ وہ اہم امور ہیں جن کے ذریعے شیطان انسان کو صراط مستقیم سے بہکا کر فساد و بگاڑ بلکہ کفر و شرک کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ وہ لوگ جو ان چیزوں کے ذریعے انسانوں کو تکلیف و اذیت پہنچاتے ہیں، گھروں کو اجاڑتے ہیں اور ان کا سکون درہم برہم کر دیتے ہیں، میاں بیوی میں نفرتیں پیدا کرتے ہیں، تجارت، کاروبار، ملازمت میں نقصان و خسارے کے لیے یہ برے عمل کرتے اور کرواتے ہیں، سب اللہ کی رحمت سے دور ہیں اور اللہ کے لعنت و عذاب کے مستحق بھی ہیں۔ جادو کا اثر ختم کرنے اور اسے توڑنے اور اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے قرآنی آیات سے بہتر کوئی دوسرا علاج ممکن ہی نہیں ہے۔ تابعین اور سلف صالحین کہ ہاں قرآنی آیات ہی ہر قسم کی بیماری کے علاج اور ہر قسم کی تکلیف و پریشانی سے بچاؤ کے طور پر استعمال ہوتی تھی، اور ان کی تلاوت کی جاتی تھی، ان کے ذریعے دم کیا جاتا تھا اور انہیں لکھ کر مریض کے گلے میں ڈالا جاتا اور اس کا پانی بھی مریض کو پلایا جاتا تھا۔ جادو کی علامات کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ تو مشکلات اور مصائب تو انسان کی زندگی کا لازمی جزو ہی ہیں۔ ہم جادو کے ذریعے پہنچائی جانے والی مشکلات اور تکلیفیں عموماً 4 طرح سے آ سکتی ہیں۔ سب سے پہلی جو ہوتی ہے وہ بندش اور رکاوٹ ہوتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جادو کیا جاتا ہے تو اس کے برے اثرات بھی ہوتے ہیں کسی کے اوپر، لہٰذا سب سے زیادہ جو جادو ہے وہ بندش یا رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ مثلاً کسی طالب علم کو پڑھائی سے روکنے کے لیے، یا کسی کا اچانک کاروبار جو چل رہا ہو اس کو ختم کرنے کے لیے، رشتہ وغیرہ روکنے کے لیے جو بندش ڈالی جاتی ہے، تو بندش یا رکاوٹ جو ہے وہ بھی جادو کی وجہ سے آ سکتی ہے۔ دوسرا جو ہے وہ غیر معمولی طبی مسائل ہیں، یعنی جادو کے ذریعے بہت سی بیماریاں بھی پیدا کی جا سکتی ہیں۔ جادو کے ذریعے پیدا کی جانے والی بیماریاں اور عام بیماریوں میں فرق ہوتا ہے۔ جو عام طبی بیماریاں ہوتی ہیں وہ علاج اور دوا سے ٹھیک ہو جاتی ہیں، لیکن جو جادو یا سحر کے ذریعے پیدا کی جاتی ہیں وہ ان کا علاج ممکن نہیں ہوتا اور وہ بار بار پھر سے ابھر کر سامنے آ جاتی ہیں۔ تو اس جادو اور سحر کے ذریعے جو بیماریاں پیدا کی جاتی ہیں ان میں زیادہ تر شدید جسمانی کمزوری اور نکاہت، جلد کی بیماریاں، خواتین کے ایام حیض میں گڑبڑ، اور اس کے علاوہ حمل کے دوران جو مسائل وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں تاکہ جو بچہ پیدا ہو وہ متاثر یا معذور ہو جائے، اس طرح کی جو ہوتی ہیں بیماریاں وہ جادو کے ذریعے بھی پیدا کی جا سکتی ہیں۔ تیسری جو چیز ہے وہ غیر معمولی نفسیاتی و ذہنی مسائل پیدا کر دینا ہے۔ اب نفسیاتی اور ذہنی مسائل جو ہیں وہ بھی بیماریاں ہیں کہ جن کی انسانی زندگی اور خاندانی نظام پر بہت ہی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جادو اور سحر کے ذریعے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس میں مریض کی ذہنی اور نفسیاتی کیفیت کو متاثر کر کے اس کے گھر اور خاندان کو تباہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ مثلاً میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں اور مرد حضرات جو ہیں وہ اپنے کاروبار اور روزگار وغیرہ سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ یہ بھی جادو کے ذریعے پیدا ہو سکتے ہیں۔ چوتھی چیز جو ہے وہ ہے ڈراؤنے خواب، یعنی جادو کے ذریعے شیاطین اور جنات کو انسانی خوابوں میں آنے یا نئے خواب تخلیق کر کے انسانوں کو متاثر کرنے کی صلاحیت دی جاتی ہے۔ اس طرح جو خواب دکھائے جاتے ہیں اس سے جو ہے وہ انسان کا ذہن بہت زیادہ پرگندہ خیالات کی جگہ بن جاتا ہے اور مختلف عجیب قسم کے ڈراؤنے خواب دیکھنے لگتا ہے۔ کوئی شخص عام زندگی میں جو خواب نہیں دیکھتا مگر سحر اور جادو کے اثر سے خواب دیکھنے لگے گا جو اس پر بہت بری طرح اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ اب جادو جو ہے وہ مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ ان میں سے کچھ طریقوں کی جو تفصیل ہے وہ میں آپ کو بھی بتاؤں گی کہ جادو کس طریقے کو استعمال کر کے کیا جائے تو اس کے نتیجے میں آپ پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ اب سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے قبرستان۔ جب مریض کے استعمال کی کسی چیز پر جادو کر کے اسے قبرستان میں دفنا دیا جائے تو مریض جو ہے وہ نہ ختم ہونے والی تھکاوٹ اور ڈپریشن وغیرہ محسوس کرتا ہے اور اس کو محسوس ہونے لگتا ہے جیسے وہ مردہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کی جو رکاوٹ ہوتی ہے جادو وغیرہ کی
وہ کب ہوتی ہے؟ جب مریض کی کوئی استعمال شدہ چیز قبرستان وغیرہ میں رکھ دی جاتی ہے۔ اس کا علامتی خواب یہ ہوتا ہے کہ مریض خواب میں مردہ لوگوں کو دیکھتا ہے یا اسے قبریں نظر آئیں گی یا کوئی بھی ایسی چیز دیکھے گا جس کا تعلق قبرستان سے ہوگا۔ اب اس کے علاوہ دوسری چیز جو ہے وہ درخت یا اونچی جگہ، مطلب جب جادو کو درخت پر لٹکایا رہا ہے تو مریض یہ محسوس کرنے لگے گا گویا اس کی زندگی جو ہے وہ گول دائرے میں گھوم رہی ہے، وہ کوئی بھی کام ٹھیک طریقے سے انجام نہیں پائے گا۔ اور اس کی جو علامتی خواب ہے کہ وہ مریض اپنے آپ کو اونچائی یا اونچی جگہ پر چڑھتا ہوا محسوس کرے گا یا اس کو لگے گا کہ وہ اونچی جگہ سے پھسل کر نیچے کی طرف گر رہا ہے۔ تیسری جو چیز ہے وہ پانی، دریا یا سمندر ہے، یعنی جب جادو کسی چیز پر کر کے اس چیز کو پانی میں بہا دیا جائے تو مریض کو یوں محسوس کرے گا گویا وہ اپنی زندگی میں چیزیں پانی سے بنا رہا ہے، یعنی کوئی مقصد حاصل نہیں کر پا رہا۔ اور اس کے علامتی خواب یہ ہوں گے کہ تیرنے یا دریا عبور کرنے یا بارش کے ہونے یا کسی بھی منظر جس کا تعلق دریا، سمندر یا پانی سے ہوگا اپنے خواب میں دیکھے گا۔ اب اس کے علاوہ جو ہے وہ ہے کہ کنواں یا گڑھا، یعنی جب کسی چیز کے اوپر جادو کر کے اس کو کنویں یا گڑھے وغیرہ میں پھینک دیا جائے تو مریض زندگی میں سخت مسائل کا شکار ہو جائے گا۔ اس کے علامتی خواب یہ ہیں کہ وہ شخص گڑھے یا کنویں میں اپنے آپ کو گرتا ہوا دیکھے گا۔ اس کے علاوہ اکثر جو خواتین کے اوپر جادو کیا جاتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جادو جو ہے خاتون کا استعمال شدہ زہری جامہ وغیرہ لے کر اس پہ جادو کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ جو جس خاتون پہ یہ جادو کیا جاتا ہے اس کے ارد گرد منفی فضا قائم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے لوگ اس سے کتراتے ہیں۔ علامتی خواب یہ ہوتے ہیں کہ وہ خاتون بچوں اور شیرخوار بچوں کو دیکھے گی، اس کے علاوہ بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے بھی دیکھے گی۔ اب اکثر لوگوں کے اوپر جو جادو کیا جاتا ہے یہ جادو تصویر کے ذریعے کیا جاتا ہے، یعنی یہ جادو مریض کی تصویر کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے۔ اس طرح کے جو خواب جو جادو کیا جاتا ہے اس میں مریض کی شخصیت میں تبدیلی آنے لگتی ہے، چہرے پر بدصورتی چھانے لگتی ہے اور رنگت جو ہے وہ بدلنے لگ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اکثر جادو جو ہے مریض کے بال لے کر ان کے اوپر بھی جادو کیا جاتا ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ مریض ذہنی پریشانی کا سامنا کرنے لگتا ہے اور ایک ہی طرح کے مسائل جو ہیں وہ اس کو بار بار آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو جادو کی ایک اور قسم ہے وہ گڑیا وغیرہ پر کیا جاتا ہے، یہ سفری جادو کی ایک قسم ہے، مطلب کالے جادو کی۔ اس میں ایک گڑیا لی جاتی ہے جو علامتی طور پر مریض کو ظاہر کر رہی ہوتی ہے۔ اس میں جو جادوگر ہوتا ہے وہ سوئیاں چبھوتا ہے اور مریض کو وہ سوئیاں اپنے جسم میں چبھتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، اور اگر اس گڑیا کے اوپر ضربیں لگائی جاتی ہیں تو مریض کو ایسے لگتا ہے کہ وہ جسم میں اس مریض کے جسم کے اوپر وہ ضربیں لگ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو جادو کی قسم ہے وہ ہے کہ جب کسی خاتون کے حیض سے جو خون لیا جاتا ہے وہ اپنے اس سے کیا ہوتا ہے اس کے اوپر جادو کیا جاتا ہے۔ اس جادو کروانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت جو ہے اس کے اپنے خاوند کے لیے جذبات جو ہیں وہ اکثر تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ اسے دور دور رہنا پسند کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ عورت کو جنسی اور خاص طور پر حمل کے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ جو مردوں کے اوپر جادو کیا جاتا ہے وہ ان کی پتلون، شلوار یا جو زیریں بال وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اوپر کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں جو علامتی خواب آتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ مریض بار بار جنسی خواب دیکھا گیا، یعنی ایسے خواب جو بہت زیادہ اس کو آئیں گے۔ اس کے علاوہ جو جادو کی قسم ہے وہ یہ ہے کہ جادو میں طاقت پیدا کرنے کے لیے اکثر اوقات غیر اللہ کے نام پر اور جنات اور شیاطین کی فرمائش پر قربانی کی جاتی ہے۔ یہ قربانی عموماً کالے رنگ کے جانوروں کی جاتی ہے، جیسے کہ کالا بکرا، کالی مرغی وغیرہ۔ تو کالے رنگ کی قربانی کے لیے جنات یا شیاطین کی شرائط میں سے یہ ہوتا ہے، اور اس کی علامتی خواب یہ ہوتا ہے کہ مریض خواب میں جو ہے وہ خام گوشت وغیرہ دیکھتا ہے۔ اب بعض اوقات جن پر افراد پر جادو کیا جاتا ہے ان کو ڈرانے کے لیے، گھر کے رہائشی افراد کو خوف زدہ کرنے کے لیے اس طرح کی آوازیں پیدا کرتے ہیں جنات یا شیاطین، تاکہ لوگ گھر چھوڑ دیں یا خوف کی حالت میں گھر میں رہیں۔ اور اس کے علاوہ جو علامتی ہمارے پاس جادو کی قسم آتی ہے وہ ہوتی ہے کہ گھر میں کوئی تعویذ، کپڑے کا ٹکڑا، ہڈی، گوشت یا کوئی بھی ایسی مشکوک چیز ملے تو اس سے گھبرانا نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات یہ چیزیں انسان کو خوف زدہ کرنے کے لیے بھی پھینکوائی جاتی ہیں۔ تو ان کو تلف کرنے کا طریقہ بھی آسان ہوتا ہے کہ اس کو تلف کرتے ہوئے درج ذیل دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ایک برتن میں پانی لیں اور اس پر
پانی پر آیات سحر، سورۃ الفلق، سورۃ الناس کم از کم 11 بار پڑھیں، اور اگر زیادہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ چیز کو پانی میں آدھے گھنٹے کے لیے ڈبو دیں، اس طرح جادو کے اثرات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اب اسے گھر سے دور کہیں زمین میں دفن کر دیں یا جلانا چاہیں تو بھی جلا دیں۔ جادو کا علاج کی صورت میں ممکن ہے کہ جادو اور تعویذ وغیرہ کے برے اثرات یا نظر بد سے حفاظت کے لیے سورۃ بقرہ کا پڑھنا بہت ہی مفید نسخہ ہے۔ اگر سورۃ بقرہ ایک نشست میں نہ پڑھی جا سکے تو اسے کئی دن تک مکمل کر لیا جائے، پانی پر دم کر کے پیا جائے اور مکان میں چھڑکا جائے۔ سورۃ البقرہ مسلسل پڑھی جاتی رہے، کوئی بھی فرد روزانہ 1 صفحہ یا 2 صفحہ یا کم و بیش پڑھ لیا کرے۔ کوشش یہ ہو کہ ہر ہفتے یا ہر ماہ ایک بار سورۃ البقرہ ضرور ختم ہو جایا کرے، پھر دوبارہ شروع کر دیا کریں۔ لیکن اس کام کے لیے اجرت دے کر کسی قاری یا حافظ کو مقرر نہ کیا جائے، بلکہ اس سے نہ پڑھنے والے کو فائدہ ہوتا ہے اور نہ ہی پڑھوانے کو والے کو، بلکہ جس پر جادو ہو رہا ہوتا ہے اس کو خود ہی یہ پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جادو اور جنات کا اثر ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے جو علاج کرنے والا شخص ہوتا ہے اس کو اپنا حفاظتی حصار باندھنا چاہیے۔ پانی، زیتون اور کلونجی کا تیل سامنے رکھ کر اس پر جادو کے علاج والی آیات 11 مرتبہ پڑھ کر دم کریں۔ اس کے بعد 39 معروف مروجہ جادو کے طریقوں میں سے جو مسئلہ ہے اس کے علاج کے لیے وہ آیات 313 مرتبہ پڑھ کر دم کرے، اور مریض یہی پانی پیتا رہے، اسی پانی سے گھر کا چھڑکاؤ بھی کرے۔ اس کے علاوہ جادو کے جلی آیات ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم سورۃ الفاتحہ پڑھیں، اس کے بعد آیت الکرسی، اس کے بعد سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، اور درج ذیل جو آیتیں ہیں وہ بھی آپ پڑھیں۔ یہ آیتیں میں آپ کو ابھی اسکرین پہ آپ کو نظر آئیں گی، یہ والی ساری آیتیں آپ پڑھیں۔ اس کے علاوہ جادو کے علاج کے لیے یہ آیتیں بہت ہی زیادہ بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، جو ان کے علاوہ بھی اگر کوئی آیات آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ آیات بھی جادو کے لیے بہت زیادہ کارگر ثابت ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جادو کرنے اور کروانے سے بچاتا رہے، ایسے برے اعمال سے بھی ہمیں بچاتا رہے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔